تو خواتین کو آپ بائکیں چلانے کا مشورے دے رہے ہو اور ان کو وہ کہہ رہے ہو کہ بھائی وہ تو, اور پھر بائک میں کانفیڈنس کا بڑا دخل ہوتا ہے. جن لوگوں میں کانفیڈنس نہیں ہوتا وہ تو مرتے ہی مرتے ہیں بائک پہ. تو خواتین میں تھوڑی کانفیڈنس ہوتا ہے, ان میں وہ بہادری تھوڑی ہے. کانفیڈنس ہوتا ہے آدمی مشکل جگہ سے ایک دم اسپیڈ سے نکال لیتا ہے. بعض دفعہ گاڑی سامنے آ گئی, یوں ٹرن مارا, یوں نکالا اس نے, ایسے ہوتا ہے. لیکن خواتین میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ ہاتھ پاؤں ایک دم بیچاری بھول جاتے ہیں ان کے. ذرا سا کوئی اچانک ٹرک سامنے آ گیا تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اب جیسے ہم نے تو وہ رسی آ گئی نا, ہم نے اپنی طرف سے تو افلاطونی دکھائی, تھوڑا سا یوں سلپ ہوتے ہوئے چلے گئے, لیکن ہمیں یہ تھا کہ رسی سے ٹکرا جاتے تو پتہ نہیں, پھر تو اڑ جاتے بالکل ہی. لیکن پھر بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ رسی بھی 2 اسٹینڈ پہ ٹکائی ہوئی تھی انہوں نے, اس سے ٹکرانے میں اتنا نقصان نہیں تھا جس طرح ہمیں اس سے بچنے میں نقصان ہوا ہے. لیکن اب چلانے والے کو تھوڑی, اس کو تو فوراً فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو خواتین میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ گھبرا جاتی ہیں. تو ایسے موقع پہ بھائی وہ ٹرک کے نیچے آنے کا بھی خطرہ ہے, کسی اور بائک سے ٹکرا گئی ہیں, وہ سلپ. پھر یہاں کون تمیز سے رائڈنگ کر رہا ہوتا ہے, سارے اوٹ پٹانگ کو یہاں سے نکل رہا ہے ادھر. بائکوں والوں کو ہارن دے کے دیکھو, فاسٹ ٹریک پہ چلا رہا ہوتا ہے, آپ اس کو ہارن دو کہ تو سائڈ پہ ہو جا, الٹا غصے سے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو جب جس ملک میں یہ حالات ہوں اس میں آپ بولو خواتین بائکیں چلائیں, اس کا مطلب آپ جنازے اٹھانا چاہ رہے ہو. تو بالکل اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے بھائی. ذہن کے لیے, اچھا زینب کے لیے دعا کی درخواست ہے, سول ہاسپٹل میں داخل ہے, دل سے دعا جی اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. المحنت علی المفنت کے عقائد قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر بیان کریں. مختصر نہیں, تفصیل سے بیان کریں گے. اور ہم یہ بیان کرنے جہلم گئے تھے, محترم کو موقع مل گیا تھا کہ اگر یہ عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہوتے تو سامنے آ کے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیتا. تو بھاگا کون ہے بھائی؟ بھاگتا وہی ہے جس کے دل میں چور ہوتا ہے. انشاءاللہ اس پہ میں ریکارڈ کرواؤں گا المحنت المفنت پہ. آپ لوگ دعا کریں اللہ میرے وقت میں برکت دے, کیونکہ ہم فارغ نہیں ہیں, 20 کام ہے. پھر بھی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. مفتی صاحب ڈی ایس, یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ ڈی ایس پی فنڈ کا کیا حکم ہے, وضاحت سے بتا دیں اس کی کیا صورت اور کیا حکم ہے. ایک تو وہ جی پی فنڈ ہوتا ہے نا, یہ وہی فنڈ ہے, اسی طرح کا ہے, وہی فنڈ ہوتا ہے نا, تنخواہ سے سیلری سے آپ کی کچھ اماؤنٹ کٹتی ہے, بعد میں اضافے کے ساتھ ملتی ہے. اگر وہی ہے تو وہ جائز ہے جی. مختلف ناموں سے ہے. دیکھو اگر آپ سے لون لے رہے ہیں, آپ سے پیسے لے رہے ہیں, اس پہ آپ کو نفع دے رہے ہیں, کسی کاروبار میں لگائے بغیر ایک متعین اماؤنٹ دے رہے ہیں, وہ سود ہے چاہے کسی بھی نام سے ہو. اور اگر آپ کی سے پیسے لے نہیں رہے بلکہ تنخواہ سے کاٹ رہے ہیں, اور تنخواہ سے کٹ کرنے کے بعد میں بڑھا کر دیتے ہیں, تو وہ سود نہیں ہے. دیکھنے میں سود لگتا ہے لیکن وہ حقیقت میں جو جی پی فنڈ میں ہوتا ہے وہ سود ہے نہیں. سمجھتے ہو؟ محمد علی بنیر کے پی کے سے, انشورنس کمپنی جو منتھلی پیسے لیتے ہیں اور اس کا علاج, اس کا کیا اسلام, پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہوا ہے, علاج ہمیں فری میں دیتے ہیں, اس کا کیا اسلام میں کیا حکم ہے. انشورنس کمپنی کے ساتھ معاملات حرام ہیں, ناجائز ہیں. اگر کسی نے کر لیے ہوں یا قانونی مجبوری سے کر لی ہو تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ جتنے پیسے آپ نے جمع کرائے ہیں نا یا فیوچر میں جمع کرائیں گے وہ آپ کے لیے حلال ہے. آپ نے قسطیں, ایک فرض کرو 1 سال میں 2 لاکھ روپے قسطیں جمع کرا دیں آپ نے, تو وہ آپ کی ذاتی رقم میں کسی بھی طرح لے سکتے ہیں. اب آپ کو علاج کی ضرورت پڑی تو 2 لاکھ کا علاج آپ اس سے کرا سکتے ہیں. آپ نے 1 لاکھ قسطیں جمع کرائیں, علاج پہ خرچہ 2 لاکھ کا آ رہا ہے جو انشورنس کمپنی سے آپ کلیم کر کے لے رہے ہیں, تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں, کیونکہ 1 لاکھ آپ جمع کرا چکے ہیں, 1 لاکھ اگلے سال جمع کرائیں گے نا. تو یوں سمجھو کہ وہ آپ پیسے, اس لیے آپ وہ علاج حلال ہے کہ آپ نے وہ پیسے جمع کرانے, اضافی نہیں لے سکتے آپ, وہ اضافی وہ حرام اور ناجائز ہے. بچہ اپنے دل پر کیسے قابو رکھے, بچے اپنے دل پر کیسے قابو رکھیں. بچوں کے تو ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں بھائی کہ تربیت کرتے ہیں, وہ خود سے کیسے کریں گے. مفتی صاحب سود تو بینک والے کھاتے ہیں, تو کیا بینک سے قرض لینا جائز ہے؟ کیونکہ کوئی بینک ایسا نہیں ہے جو بغیر سود کے قرضہ دے. بینک سے قرضہ لینا حرام ہے کیونکہ سود پہ قرضہ دیتا ہے, باقی وہ کھاتے ہیں تو ان کو گناہ ملے گا, آپ نہ کھائیں. البتہ وہ قرضہ جو آپ لیتے ہیں وہ قرضہ بذات خود رقم حرام نہیں ہوتی, اس سے کوئی کاروبار کریں گے تو کاروبار جائز ہوگا, کیونکہ حرام وہ رقم ہے جو آپ بینک کو دے رہے ہیں سود کی شکل میں, اس سے بینک جو کاروبار کرے گا وہ حرام ہوگا. سمجھتے ہو؟ ایک بندے نے اپنے والدین کے ساتھ, کیا یار رائٹنگ تو صحیح لکھا کرو, وہ عربی میں جو لکھا پتہ نہیں کیا کیڑے مکوڑے بنائے ہوئے ہیں. ایک بندے نے اپنے والدین کے ساتھ کچھ شور, پتہ نہیں کیا لکھا ہے, تو اس نے غصے میں بیوی کو طلاق دی, اور بیوی, یہ کیا لکھا ہوا ہے, کہاں تھی پتہ نہیں کہاں تھی, تو کیا طلاق ہو گئی؟ یہاں نہیں تھی, گاؤں میں تھی, تو کیا طلاق ہو گئی, اور 3 دفعہ کہی. بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے بھائی, جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بیوی چاہے کہیں بھی ہو, بس قبر میں نہ ہو, دنیا میں ہو, تو 3 طلاقیں دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ صحابہ نے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ کی, اس کو بیان کیا, یہاں تک کہ آپ کے دانتوں میں خلا تھا اور آپ کے کتنے بال سفید تھے, لیکن یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ صحابہ نے نبی کی آخری نماز نہیں بیان کی اور امت میں اس قدر اختلاف رہا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
صحابہ نے نبی کی آخری نماز بھی بیان کی ہے اپنے عمل سے, سمجھتے ہو, اور کچھ صحابہ نے اسی عمل کو فالو کیا جو نبی کا پہلا عمل تھا. تو صحابہ نے بتا دیا کہ دونوں پہلو ہیں اس میں, یہ والا پہلو بھی ہے اور یہ والا پہلو بھی ہے. یہ صحابہ بیان کر دیا صحابہ نے کہ اب اس میں کسی مسئلے میں بھی شدت جائز نہیں ہے. جیسے عبداللہ بن مسعود کی رائے یہ تھی کہ نبی نے آخری عمر میں رفع الیدین ترک کیا تو آپ نے بغیر رفع الیدین والی نماز سکھائی, جیسے کہ ترمذی میں ہے. عبداللہ بن عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں رفع الیدین کیا ہے. تو یہ دونوں اصحاب کی ملاقاتیں بھی ہوئی یقیناً, اور امام ترمذی بیان کرتے ہیں بہت سارے صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, لیکن کچھ صحابہ کرتے بھی تھے جن کے امام ترمذی نے نام نقل کیے, لیکن ان دونوں میں رفع الیدین کے موضوع پہ حساسیت نہیں تھی, سینسٹیوٹی نہیں تھی. تو صحابہ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اس میں دونوں پہلو نکلتے ہیں, یوں بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اس رائے کو ترجیح دیتا ہے, اور اگر کوئی اس رائے کو ترجیح دیتا ہے تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رفع الیدین کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے, مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ نے بتا دیا کہ بھئی دونوں طرح سے, کچھ لوگوں کی وہ رائے ہے جن کی وہ رائے تھی انہوں نے ان کو برا بلا نہیں کہا, کیونکہ یہ رائے ہے انہوں نے ان کو برا بلا نہیں کہا, لیکن لڑے دونوں نے اس ٹاپک پر, نہ ان کے مناظرے ہوئے نہ ان کی بحثیں ہوئیں. تو امت میں تحمل بھی تو پیدا کرانا ہے نا, بردباری بھی تو پیدا کرانا مقصد ہے نا. تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رفع الیدین سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, مسئلہ یہ ہے کہ کچھ طبقے نے اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں وہ اندھے مقلد ہیں, وہ نبی کی نماز کو, ان کو جب بھی دلائل ان کے خلاف دیے جائے نا تو وہ ان کے منہ سے غصے سے ایسے جھاگ نکلتا ہے. میں نے جب بھی رفع الیدین پر کچھ ریکارڈنگ کروائی ہے نا, نیچے جو طبیعت سے لوگوں نے گالیاں دی ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاگل ہوئے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو بات سننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں, بالکل پاگل ہو گئے ہیں یہ. تو جب اللہ نے اپنے نبی کے اور صحابہ کے ذریعے حجت تمام کر دی, اختلاف پیدا کر دیا, تو اختلاف پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ ایک بھی ایکسٹریم لیول پہ جا نہیں سکتے. تو جو جا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ پاگل ہے, وہ غلط کر رہا ہے. تو سب کو مل کے اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے, چاہے وہ رفع الیدین کے مسئلے میں ہو یا رفع الیدین نہ کرنے کے مسئلے میں ہو. تو اب اگر کوئی اس کو فالو نہیں کر رہا تو وہ اس کی غلطی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ مسئلہ آج کا تھوڑی ہے, تو صحابہ میں بھی اختلافی مسئلہ تھا یہ, ہمیں تو نہیں ملتا کہ کبھی پھٹا ہوا اس مسئلے میں ان کے درمیان. امام ابو حنیفہ کا امام اوزاعی سے مشہور مناظرہ ہے, اعلاء السنن میں اس کی سند بھی ہے, کیونکہ کسی اہل حدیث نے کہا تو اس کی سند دکھاؤ, تو ابھی تو میں کتاب لے کے نہیں بیٹھا, ورنہ میں سند دکھا دوں گا اس کی انشاءاللہ, ابھی موقع ملا. تو اس میں امام اوزاعی نے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ کیوں رفع الیدین نہیں کرتے. تو امام اوزاعی نے کہا امام ابو حنیفہ نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل, انہوں نے اپنی سند پیش کی. پھر امام حنیفہ نے اپنی سند پیش کی, اس میں انہوں نے سند پیش کی کہ مجھ سے حماد الکوفی نے بیان کیا, مجھ سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا, مجھ سے علقمہ یا اسود ان میں سے کسی کا نام لیا, انہوں نے بیان کیا, انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے بیان کیا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, کیا میں تمہیں نبی کی نماز نہ سکھاؤں. پھر کہتے ہیں انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا, اس کے علاوہ نہیں کیا. تو امام اوزاعی نے کہا کہ میری سند میں تو یہ راوی ہیں, اپنی سند کا علو بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر اور امام مالک اور امام زہری آ رہے ہیں اس میں, اتنی عالی سند ہے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ہماری سند تو اس سے بھی زیادہ عالی ہے. کیوں؟ ہماری سند فقہا کی ہے, حماد الکوفی بخاری کے راویوں میں سے ہیں, اور کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ ہیں, مفتی ہیں. مفتی وہ حدیث بیان کرے گا جو وہ قابل عمل سمجھتا ہے. تو حماد الکوفی بیان کر رہے ہیں جو بہت بڑے فقیہ تھے کوفہ کے, پھر ابراہیم نخعی بہت بڑے فقیہ تھے کوفہ کے, پھر علقمہ اور اسود کا تو بہت بڑا مقام ہے. انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ نے کہا کہ علقمہ اور اسود, یا اسود کے بارے میں کہا یا علقمہ کے بارے میں, کہ اگرچہ یہ عبداللہ بن عمر جیسے صحابی نہیں ہے لیکن علم میں ان سے کم نہیں ہے یہ عبداللہ بن عمر سے. یعنی تم اگر سند میں عبداللہ بن عمر کو پیش کر رہے ہو تو میں علقمہ یا اسود کو پیش کر رہا ہوں, جن کو اگرچہ عبداللہ بن عمر کو نبی کی صحبت ملی ہے اور علقمہ اور اسود کو نہیں ملی, لیکن علم میں یہ ان سے کم نہیں ہے. پھر آگے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا وہ ابن مسعود, وہ تو کیا ہیں, وہ تو ابن مسعود ہیں. تو امام اوزاعی نے پھر یہ نہیں کہا کہ ابے جاؤ تمہیں آتا کیا ہے, چپ ہو گئے, بس خاموش ہو گئے, بھائی ٹھیک ہے یار ان کے پاس بھی دلیل ہے, آگے دوسرے کام کرو یار جا کے, وہ یوں کر لے وہ یوں نہ کریں, باقی چیزوں میں سارے مشترک تھے. نہ امام حنیفہ نے ان سے کہا کہ دیکھا اب بتا آ گئی نا, اب بتا, حماد کے مقابلے میں لا تو اپنا راوی لے کر آ, ابراہیم نخعی لایا ہوں تو لا. اب لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں, صحابہ میں زیادہ تر اہل علم وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, انہوں نے بھی اس مسئلے کو ہلکا لیا ہے, ٹھیک ہے یہ بھی ایک رائے ہے. تو یہ سارے جو ہے نا مدعی سس اور گواہ چست, تو یہ اس دور کی بدعت ہے جو ان لوگوں نے رفع الیدین کے نام پہ منجن شروع کیا ہوا ہے, اور ہمیں کہتے ہیں متشدد. ہم نے تو آج تک کسی رفع الیدین کرنے والے پہ نہ فتویٰ لگایا نہ اس کو کہا, یہ خود متشدد ہیں, لا کے لوگوں کو حدیثیں دکھا رہے ہوتے ہیں, تم نہیں کرتے, ان کو علماء سے بدگمان کرتے ہیں, اختلاف پیدا کرتے ہیں ان کے اندر, اور ایک ہی چیز کی گرد گھومتے ہیں ان کی تقریریں, تو اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں, اور پھر اپنے خلاف سنتے نہیں ہیں. سنن میرے پاس ایک صاحب آئے, میں بیان کے دوران کھڑے ہو گئے کہ آپ تو رفع الیدین کی تو اتنی حدیثیں ہیں, میں نے کہا 2 سردوں کے درمیان بھی تو ہے حدیث رفع الیدین کی, فوراً فتویٰ لگا دیا وہ تو ضعیف ہے. میں نے کہا ناصر الالبانی کو مانتے ہو, کہتے ہیں ہاں, میں نے کہا انہوں نے کہا ہے وہ صحیح حدیث ہے, تو 2 سردوں کے درمیان بھی کرو. ایک دم اچھلنے لگا کودنے, بھائی یہ کوئی ڈپریشن کا مسئلہ ہے, یہ کوئی علمی, میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں, بہت سے معتدل اہل حدیث بھی ہیں, وہ اس مسئلے کو بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے, لیکن ایک آج کل کے اسکالر نے جو نئے آ رہے ہیں مارکیٹ میں, انہوں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا اس مسئلے کو. اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا, اور اہل کوفہ کو آپ کیا سمجھتے ہو, کوفہ تو علم کا مرکز تھا, حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں جا کے آباد ہوئے تھے, ان کے شاگرد آباد ہوئے, حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود تو علم کا مرکز تھے, ان کے اصحاب ان کے شاگرد میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا.
تو اور کوفہ کے بارے میں علم ہمارے پاس جو قرات پہنچی ہے نا قرآن کی، بہت ساری قراتیں ہیں، سب سے مشہور قرات کوفہ کے قاری کی ہے. تو قرآن کہاں سے آیا ہے؟ کوفہ سے. حدیث امام بخاری نے یہ بات خود لکھی ہے کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بصرہ اتنی دفعہ گیا، مکہ مدینہ اتنی دفعہ، حجاز یعنی اتنی دفعہ گیا، دمشق اتنی دفعہ گیا، کوفہ کتنی دفعہ گیا؟ کہتے ہیں لا احصی، میں اسے شمار نہیں کر سکتا. تو علم کا مرکز تھا کوفہ. لوگ صرف کربلا واقعہ جانتے ہیں، وہ تو فتنہ انگیزوں نے کیا تھا. باقی جو صحابہ کے شاگرد تابعین تبع تابعین جو تھے، ہم تو ان کے مذہب کو فالو کرتے ہیں، ہم وہ ان باغیوں کو تھوڑی فالو کرتے ہیں. ہم امام ابو حنیفہ تو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے میں ان کا شمار حسینیوں میں ہوتا ہے، یزیدیوں میں نہیں ہوتا. حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کا شمار. اور پھر میں نے مسلم میں ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کی سند میں سارے راوی حجاز کے ہیں، مکہ مدینہ کے. اس کے نیچے علامہ نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ سارے راوی کوفہ کے ہوں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی حدیث کے سارے راوی حجاز کے ہوں. تو علم حدیث بھی کہے گی یا کیا ہو جائے گا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اتنی سی بات